We have, yani subhanallah, this life is limited. Everyone has 3 tickets on this journey. या आप ट्रेन पे एंटर हुए, ये ट्रेन चल पड़ी है, 3 डेस्टिनेशंस हैं. पहली डेस्टिनेशन तो कंप्लीट हो चुकी है हम सबकी, जो हम वीडियो देख रहे हैं. We were born in this दुनिया and the first ticket was torn off. जब हम मरेंगे वो सेकंड स्टेशन है, दूसरा टिकट भी तोड़ दिया जाएगा. And the third ticket will be taken from us either in Jannah inshallah or Jahannam wal-iyadhu billah. And this second station will define कि हम कहाँ end up होते हैं. So as a Muslim we see this dunya as a vehicle, एक गाड़ी की तरह जो हमें एक पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचाती है. हम डेस्टिनेशन तक जाने के लिए इसको यूज करते हैं. As long as it's working हम इसको यूज करेंगे, but if it's not working और हमें जन्नत तक पहुंचाने के लिए काम नहीं दे रही हमें, we don't want it anymore. उसको निकाल देंगे, दफा हो जाए यहाँ से. So this dunya is a transporter to Allah subhanahu wa ta'ala and to Jannah. और जिसके लिए दुनिया जन्नत में जाने का बायस नहीं बन रही, तो he should see his iman as work in progress, and he should calculate and make himself accountable کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور حدیث میں تو آتا ہے کہ جس طرح سے انسان بڑھتا جاتا ہے عمر میں, بوڑھا ہوتا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, 2 چیزوں کی محبت اس کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہیں, the love of long life and the love of wealth. لیکن صحابہ کے ساتھ ایسا نہیں تھا. صحابہ کے ایگزامپلس دیکھ لیں آپ, اللہ اکبر. ان پہ ایسا وقت تھا کہ جب ان کو بھوک اور پیاس کا عالم تھا, 30 دن کچھ نہیں کھایا, شیب ابی طالب میں پتے کھائے اور چمڑے کھائے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کے لیے بھوکے پیاسے رہتے تھے اور کھانے میں کچھ نہیں تھا. اور واقعی میں تب مال نہیں تھا, ایسے نہیں تھا کہ مال بہت تھا تو کچھ, مال نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم he chose that kind of life. بلال دن گزر جاتے تھے کچھ کھاتے نہیں تھے. حضرت عائشہ کہتے ہیں 3 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں, یعنی ہم آگ نہیں دیکھتے تھے اپنے گھر میں کچھ پکانے کے لیے, پانی پہ گزارا, کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے. اور آپ صحابہ صحابیات کو دیکھ لیں, ایسے ہی تھا ان کا معاملہ. بلال, عمر بن خطاب, ابوبکر صدیق پیٹوں میں پتھر باندھے ہوئے ہیں اور دھوپ میں نکل رہے ہیں, جو کہ سیسٹا اور کیلولہ کا ٹائم ہے, بٹ بھوک ان کو باہر نکال رہی ہے. جب اللہ کے نبی دونوں سے ملے اور کہا کس چیز نے تمہیں نکالا ہے, میں کہا رسول اللہ بھوک نے نکالنا ہے. آپ کو, مجھے بھی اس چیز نے نکالا جس چیز نے تمہیں نکالا ہے. سو دنیا میں لمیٹڈ تھی ان کے پاس, لیکن جب دنیا آئی عمر بن خطاب کے دور میں, اٹ نیور چینج دیم. عمر بن خطاب کے پاس بہت سارے صحابہ مشورہ کر کے انہوں نے مشورہ کیا کہ یار عمر کو بولتے ہیں اب تو دنیا آ گئی ہے, اب تو کچھ بستری ٹھیک کر لے, کچھ پہننے مناسب سا, کھا کچھ لے. وہی سرکے کے ساتھ بریڈ کھا رہا ہے, وہی کھجور اور پانی کھا رہا ہے, کچھ بہتر کر لے, اپنی ہیلتھ کے خیال رکھے. کون تھے؟ عبدالرحمن بن عوف and طلحہ بن عبید اللہ and زبیر بن العوام and سعد بن وقاص and علی بن ابی طالب, بڑے بڑے جائنٹس آف صحابہ. تو نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے, عمر تو ہمیں ڈانٹے گا. تو ان کی بیٹی حفصہ کو بھیجتے ہیں, جو پیاری بیٹی ہے, ایک ہی بیٹی اور امہات المومنین میں سے, اور عائشہ کو بھیجتے ہیں کیونکہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں اور اللہ کے نبی بہت پیار کرتے تھے ان سے. تو جب وہ گئیں تو کہا عمر کچھ کر لو, کچھ تو بہتر کر لو. تو انہوں نے کہا نہیں. کس نے آپ کو مشورہ دیا؟ جس نے مشورہ دیا میں ان کو کوڑے لگاؤں گا. اور پھر کہا کہ 3 دوست تھے, ایک چلا اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ گیا, پھر دوسرا چلا اپنے منزل تک پہنچ گیا, اب تیسرا چل رہا ہے, اور اگر اس نے ان کا راستہ چھوڑ دیا تو وہ ان سے کبھی نہیں جا کے ملے گا. سبحان اللہ, they were people جن کی زندگی میں دنیا کیسے اور کس طرح کے کنگن اور ان کے تخت اور ان کے محل کے سارا سامان سب ان کے پاس موجود آ گیا تھا. جس پرشین امپائر کی بات سنتے تھے, ان کی کٹلری اور ان کی کارپیٹس اور ان کے گولڈ کے, وہ سب ان کے سامنے تھا, لیکن ڈسٹریبیوٹ کر دیا ایسے. دس منی اینڈ پاور نیور چینج دیم. حضرت عائشہ بھوکی پیاسی زندگی گزاری, بٹ جب یہ سب کھلی تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو 100,000 گولڈ کوائنز بھیجے, انہوں نے سب صدقہ میں کر دیے. ایک دفعہ ان کے حق میں 70,000 گولڈ کوائنز آئے, ان کا روزہ تھا, سب کا سب صدقہ میں کر دیا. حضرت بریرہ آئی ان کے پاس, جو ان کی خادمہ تھیں, کہا آپ کچھ تو رکھ لیتی, اپنی افطاری کا بندوبست ہم کر لیتے, کچھ بھی نہیں ہے. کہتی اوہ اچھا میں بھول گئی تھی, مجھے کہ تم یاد کراتی تو میں کچھ رکھ لیتی. سبحان اللہ, they never loved this dunya. And wrapping up my whole talk on 2 incidents, اور وہ یہ کہ اسرائیلی روایت میں
آتا ہے اور اسلامی روایت کا ہمیں پتہ ہے کہ نہ ہم اس کو تصدیق کرتے ہیں نہ اس کی تکذیب کرتے ہیں، اور ہم ذرا اس کو ایک اسکیپٹسزم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن اس طرح کی اس کا معنی بالکل ٹھیک ہے، اس کا مفہوم بالکل ٹھیک ہے، اور کچھ نریشنز میں ایسی باتیں آتی بھی ہیں تفسیر طبری میں اور اس کے مختلف نریشنز میں. تو عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے ساتھ سفر کر رہے تھے. when he left him for some time، اور جب واپس آیا تو انہوں نے کھانا دیکھا تو 3 بریڈ کے پیسز تھے، ان میں سے ایک غائب تھا اور 2 تھے. تو انہوں نے کہا تیسرا کہاں گیا؟ تو ان کے جو ساتھی نے کہا کہ واللہ مجھے نہیں پتا، there were only 2 pieces. تو انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے زیادہ جانچ پڑتال نہیں کی اور انہوں نے کہا چل آگے چلتے ہیں. جب آگے گئے تو ایک اندھا شخص ملا، اور جو اندھا شخص تھا وہ بالکل ہی اندھا اس طرح سے تھا کہ یعنی ہی واز بورن بلائنڈ. تو عیسیٰ السلام سے اس نے کہا کہ مجھے کچھ کر لیں، میرے بارے میں کچھ کریں. تو عیسیٰ السلام نے ان کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور ان کا موزہ تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو شفا مل گئی اور دیکھنا شروع ہو گیا. جو عیسیٰ السلام کے ساتھی تھا وہ بڑا حیران، اللہ اکبر سبحان اللہ. تو عیسیٰ السلام نے اس بندے کو کہا کہ اس رب کی ذات کی قسم جس نے اس کو شفا دی ہے، تم یہ بتاؤ تیسرا بریڈ کا پیس کہاں گیا؟ کہتا کہ مجھے بالکل نہیں پتا، صرف 2 پیسز تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آگے گئے تو آگے جب گئے تو they had to cross a river. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی and they started walking on the river. By the way it's not shocking news کیونکہ ہمیں پتہ انبیاء کے معجزات تھے، عیسیٰ السلام کے تھے، اور بلکہ کچھ صحابہ نے بھی پانی پہ چلا. آتھینٹک نریشنز میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو خیر وہ پانی پہ چلے تو سبحان اللہ آگے چلتے گئے. تو جب when they crossed the river تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو دیکھا، کہا کہ جس ذات نے ہمیں اس پانی پہ چلایا ہے اور جس ذات نے اس بندے کو آنکھیں دی ہیں اس کی قسم ہے، اسے اس کے حاضر ناظر جان کے تم بتاؤ کہ وہ تیسرا پیس کہاں گیا. تو اس نے کہا کہ واللہ عالم مجھے بالکل نہیں اندازہ کہاں گیا، وہ تو مجھے 2 ہی تھے. آگے گئے وہ، جب نے کچھ مال کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، 3 مٹی کے ڈھیر بنائے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان تینوں کو گولڈ میں بنا دے. تو جب وہ گولڈ میں بن گئے تو بندہ جو تھا وہ حیران ہو کہ 3 گولڈ کے ایک طرح سے ٹیلے تھے گولڈ کے. تو کہا کس کی ہیں یہ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک میرا ہے، ایک تمہارا ہے، اور ایک اس بندے کا ہے جس نے وہ جو تیسرا بریڈ کا پیس تھا وہ لے لیا تھا. تو اس نے کہا ہاں وہ میں ہی تھا، ایکچولی وہ میں ہی تھا، I'm so sorry میں آپ سے جھوٹ بولتا رہا، وہ میں ہی تھا، تو can I have this؟ تو عیسیٰ السلام نے کہا کہ تم تینوں لے لو، میں ایسے بندے کے ساتھ کمپنی نہیں کر سکتا، سچ اے لو جس کی انٹیگریٹی ہے اور جس کی عزت نفس ایسی ہے اور جو پیسے کا اتنا پجاری اور بھوکا ہے. سو ہی لیفٹ ہم. اب وہ بیٹھا ہے خوش کہ یار 3 مجھے گولڈ کے پورے جو ہے نا ایک سیکس مل گئے ہیں ان کو، تو میں ابھی میری تو دنیا بن گئی ہے، میں تو بڑا عیاشی کروں گا. تو 3 گھوڑ سوار وہاں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے سونا دیکھا اور ایک بندہ دیکھا جو کہ ان کی رکھوالی کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا اتنا سونا اور ایک بندہ، انہوں نے کہا اس کو لیٹس گیٹ ریڈ آف ہم، یہ ہم اپنے پاس لیتے ہیں. وہ آئے اور انہوں نے اس کو مارا اور مار دیا اس کی لاش کو. میں نے اس کو مار دیا، اس کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی. وہ 3 بیٹھے، انہوں نے کہا ایک تمہارا ایک تمہارا ایک تمہارا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو 2 جو تھے نا بس میں فرینڈز، انہوں نے کہا کہ اس کو بیچ میں سے نا فارغ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں اس کو، ہم ڈے لے لیں گے اور اس کو بولتے ہیں کھانا لے کے آؤ. جب وہ کھانا لے کے آئے گا we'll ambush him and kill him. تو جب وہ کھانا لے کے واپس آیا ان دونوں نے اس سے قتل کر دیا، اس کو مار دیا اور کھانا کھا لیا. سبحان اللہ. وہ جو شخص کھانا لینے گیا تھا اس نے سوچا کہ یہ 2 کیوں شیئر کر رہے ہیں وہ گولڈ کے پیسز، میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، جب وہ کھانا کھائیں گے مر جائیں گے تو میں پورے گولڈ کا مالک بن جاؤں گا. جو واپس پہنچا اس کو بھی قتل کر دیا. اور یہ 2 جب انہوں نے اس کو مارا تھا تو اس کے بعد پیٹ میں ان کو شدید پین، ان کا سانس بند ہونا شروع ہوا اور وہ مر گئے. سفر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے
تو انہوں نے 4 لوگ مرے ہوئے دیکھے, ایک ان کا ساتھی اور 3 ہارس مین, اور سامنے گولڈ کا 3 ڈھیر پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا ہاکذا تفعل الدنیا بأہلہا, this is what دنیا does to its people. یہ دنیا کرتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ. سبحان اللہ, عجیب. and this is so true. اور ریسنٹ ٹائمز میں بھی, یعنی کچھ صدیوں پہلے, یعنی 1762 میں فرینچ ریولوشن کے بعد لنڈن کرونیکلز میں ایک آرٹیکل بھی پڑھا گیا جس میں ایک شخص تھا جو فرینچ تھا, بڑا کنجوس تھا, فارمر تھا, بہت بڑا اس کا لینڈ تھا, اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ لوگوں کو پوری ویج نہیں دیا کرتا تھا, لوگوں کو تنگ کرتا تھا. سو ہی واز ناٹ اے پریز وردی پرسن ان دا سوسائٹی, اور بہت مالدار ہو گیا تھا پیسے کما کے, اور لوگوں پہ ظلم اور زیادتیاں. سو پیپل ور ناٹ ہیپی. اینڈ ہز نیم واز موسیور فورسکیو. وہ فارمنگ کرتا تھا, لوگوں پہ ظلم زیادتی کرتا تھا, پیسے اللیگلی لیتا تھا, تو اور بڑے ایک مینشن میں رہتا تھا. تو فرینچ گورنمنٹ اور ٹیکسیشن جو ادارے تھے وہ اس کے پاس آئے ٹیکس دینے کے لیے. تو لوگوں نے اس نے کیا کیا, پھر آپ کو بینکرپٹ کلیئر کیا کہ میں بینکرپٹ ہوں, میرے پاس مال نہیں ہے اور سارا, تو وہ ٹیکس سے ہی بچنا چاہتا تھا. اس ٹائم پہ نا لوگ شراب کو اور اپنے کچھ اناج کو سیکیور کرنے کے لیے وائن سیلرز بنایا کرتے تھے, یعنی گھر کے نیچے ایک بیسمنٹ ٹائپ کی چیز جس میں وہ وائن کو اور کچھ اور پروڈکٹس کو سیکیور کرنے کے لیے تھے. تو اس نے کیا کیا کہ اس کے اندر ہی, وائن سیلر کے اندر ہی بیسیکلی ایک اور کیو ٹائپ کی بنا دی, جس کو آپ خزانہ ٹائپ کے بولتے ہیں, اور ایک ایسی جگہ بیسمنٹ ٹائپ کی جہاں پہ اس نے اپنا سارا گولڈ, اپنا سلور اور جو بھی اس کے پاس کرنسی تھی وہ رکھ دی. اور وہ اپنے مینشن میں رہتا تھا. ہی واز آل الون, نوٹوریس, یعنی واز اے مائزر, کنجوس بہت تھا, ظالم بہت تھا. ایک دن وہ اپنے اس بیسمنٹ میں گیا. سو اس نے بیسیکلی ہڈن ڈور تھا کہ جس کو آپ زور سے بند کریں تو وہ لاک ہو جاتا تھا, اور وہ ایک اس پہ ایک طریقہ تھا کھولنے کا کہ آپ نیچے سے تو نہیں کھول سکتے بٹ اوپر سے آپ اسے کھول سکتے تھے. سو بیسیکلی جب وہ اندر اس کیو میں گھسا جسٹ ٹو چیک ہز ویلتھ, جو اکثر مالدار لوگ جمع مال وعددا گنتے ہیں اپنے مال کو بار بار کہ کہاں ہے میرا, کتنا میرا مال بچا ہے, تو وہ جب گھسا تو ایکسیڈنٹلی کیا ہوا کہ وہ جو دروازہ تھا نا وہ زور سے بند ہوا اور وہ لاک ہو گیا. جیسے وہ سیڑھیاں اترا تھا اور ٹھا کے آواز دروازہ بند ہو گیا تو واپس بھاگا, ناک کیا, چیخا چلایا, کافی جو ہے نا اس نے واویلا کیا. سو ہی کیم بیک. فاسٹ فارورڈ a few years, لوگ اس کو ڈھونڈتے رہے, اس کے امپلائیز, اس کے ورکرز, اسی کنٹری سب غائب ہو گیا. they thought he ran away. تو اس کا جو گھر تھا اس کو آکشن کیا گیا. جب لوگ آئے اس گھر کو, یعنی اس کا گھر پرچیز کیا, تو رینوویشن ہونے شروع ہو گئی. جو وائن جو کا ایریا تھا اس کو جب انہوں نے رینوویٹ کیا, کھولا, تو دے فاؤنڈ آؤٹ اے ہڈن ڈور. جب ہڈن ڈور کو انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا اور کھولا تو دیکھا بیسمنٹ میں, کیونکہ اس ٹائم لائٹس تھی نہیں, سو وہ لیمپس لے کے گئے اور کینڈلز لے گئے. نیچے دیکھا اٹ واز گولڈ اینڈ سلور, ہیوج اماؤنٹس, اور دیکھا دیر واز اے اسکیلیٹن جس کی کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ اسکن ہے اور اکثر گلی ہوئی ہے, اور اس کے ہاتھ میں کینڈل کا جو ہے نا وہ ہولڈر ہے, بٹ کینڈل آدھی جو ہے نا کھائی ہوئی ہے. اور پھر جب اس نے لیفٹ ہینڈ دیکھا تو لیفٹ ہینڈ کو بھی بہت دفعہ بائٹ کیا گیا تھا جسٹ ٹو سروائیو, کہ وہ اپنا گوشت بھی چبانے لگا تھا, بٹ ہی couldn't do it properly, so he died. اور اس پہ آرٹیکل لکھا گیا a man who couldn't eat his gold. and وہ جو پکچر تھی نا, he died between all his wealth, بیچ میں جس پہ وہ ریلائی کرتا تھا, جس کے لیے ظلم اور زیادتی کی اور اسی پہ وہ ٹرسٹ کرتا تھا, that gold couldn't save him from dying through poverty and dying through starvation. and they wrote an article about this person کہ کس طرح سے دنیا ہونے کے باوجود اس نے ہیلپ نہیں کر سکی. he screamed and shouted for many days but کچھ نہیں ہوا, and he couldn't eat gold. هكذا تفعل الدنيا بأهلها. and this is what the life of this world
and the love of this world does to a person. تو تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت کرے. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنائے, اس دنیا کو سب سے بڑی ہماری ریزن نہ بنائے ٹو ارن منی اینڈ ٹو گیو دعویٰ. اینڈ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا کو ایز اے ٹرانسپورٹر یوز کر سکیں just to reach heaven and to please Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والقلة والذلة ونعوذ بك من أن أظلم وأظلم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے بچائے, فقر سے بچائے, قلت سے بچائے, اور اس چیز سے بچائے کہ ہم کسی پہ ظلم کریں یا کوئی ہم پہ ظلم کرے. بارک اللہ فیکم ایوری ون. may Allah bless you all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.